پاکستان کی تاریخ میں بجٹ پہ 3 طرح سے گفتگو ہوئی. ایک بجٹ وہ تھا جو قائد اعظم علیہ رحمت کی ٹیم نے پیش کیا. دوسرا مختلف بجٹ وہ تھا جو سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پیش ہوا تھا. وہ بجٹ بنا نہیں، بلکہ جو پچھلا بجٹ تھا متحدہ پاکستان کا، اس کو سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کے ذریعے بھیجا گیا اور وہ ریفرنس منظور ہوا اور بجٹ اپروو ہو گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی بجٹ آئے ان کی تاریخ ہمیں ذرا تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جب بجٹ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں صرف چند جملوں میں وہ کمپیریزن آپ کے سامنے ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اسمبلی ریکارڈ کے لیے. پہلا یہ ہے کہ 1984 کا سال ہے، محترم نواز شریف صاحب وزیر خزانہ ہیں، پنجاب کا پہلا بجٹ پیش کرتے ہیں. 1988 تک وہ بجٹ پیش ہوتے رہے. 2 سال کی صرف سپیل ایسی آئی جس میں بی بی صاحبہ کو اقتدار ملا، پھر انہوں نے بجٹ پیش کرنا شروع کر دیا. اور جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا وہ 2018 کا بھی بجٹ تھا، جس وقت یہ نئی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی برسر اقتدار آئی. کیا 1984 سے لے کے 2018 تک کے بجٹ میں کوئی ایک بجٹ بتا سکتے ہیں ہمارے دوست جس کے ذریعے سے کسی ایک شعبے میں انہوں نے غربت کا خاتمہ کر دیا؟ کوئی ہسپتال ایسا بنایا جس میں بڑے بڑے لوگ علاج کر سکیں؟ کوئی تھانہ ایسا بنایا جس میں تشدد نہ ہوتا ہو؟ کوئی پٹوار خانہ ایسا بنایا جس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جاتی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریلیٹو گفتگو کرنی چاہیے، حقیقت پسندانہ گفتگو کرنی چاہیے. حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے جناب اسپیکر، آئی ویلکم یو ان دی چیئر. حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ اور اگر آیا نو کراس ٹاک پلیز. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں پلیز. اس طرح نہ کرو پلیز. تشریف رکھو پلیز. اور اگر آپ تشریف رکھیں میڈم پلیز. تشریف رکھیں، اس طرح نہیں ہوگا پھر کوئی نہیں. آپ تشریف رکھ لیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. میں ہینڈل کر رہا ہوں. بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں پلیز. تامس بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں. نو کراس ٹاک پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. کچھ لوگوں کے لیے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس لیے سننا نہیں چاہتے. میں بات ضرور مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا کر رہی ہے تم میڈم؟ تمہیں کوئی سمجھے میں کیا طریقہ؟ آپ بتائیں. تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھ لیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. آپ کی پلیز بات کریں. جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے. 4 دن اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھک بیٹھک کرتے رہے، کہتے تھے کمر میں درد ہے، لندن جانا چاہتا ہوں علاج میں. ایسا شفا کا بجٹ دیا عمران خان نے کہ ان کے کمر کا درد دور ہو گیا. 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے. یہ 4 منٹ کا بھی حوصلہ نہیں ہے، یہ 4 جملوں کا بھی حوصلہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اور چیخیں تاکہ قوم دیکھے کہ یہ صرف بولنے کے قائل ہیں، سماعت سے محروم لوگ ہیں. جناب اسپیکر، عباسی صاحب تشریف رکھیں گے؟ جناب اسپیکر، آئی وانٹ آرڈر ان دی ہاؤس. تھوڑا حوصلہ کریں عباسی صاحب.
प्लीज प्लीज थोड़ा हौसला करें। जनाब स्पीकर, जो बजट आखिरी पेश किया गया वो इतना शानदार बजट था, इतना कामयाब बजट था और इतना भरपूर बजट था कि पहला बजट बनाने वाले 1984 से लेके 2017 तक का बजट बनाने वाले सिवाय एक मुफ्ता इस्माइल के सारे मुल्क छोड़ के भाग गए कि लोगों का सामना ना करना पड़े, सच्चाई सुनना ना पड़े, लोग देखना ना पड़े, असेंबलियों में जवाबदेही ना करनी पड़े। मैं चंद इंपॉर्टेंट बातें जो कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने पहले इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला रखना चाहता हूं जो कोविड-19 था। इंडिया के अंदर ग्रोथ टूट के गिर गई, इससे बड़ा रिसेशन भारत में कभी नहीं आया। अमेरिका में ग्रोथ नेगेटिव हुई, बड़े बड़े मुआशी जायंट्स वो क्रम्बल कर गए, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और इमरान खान की गवर्नमेंट में और उसकी टीम ने इस तरीके से कोविड हैंडलिंग की कि आज ये बजट आम आदमी के मसाइल के लिए भी है, ग्रोथ के लिए भी है, मिड टर्म के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है। लेकिन अगर नहीं है जिसकी तकलीफ है तो ये एलीट के लिए बजट नहीं है, इसलिए कि जो टैक्स फ्री बजट है उसका आम आदमी पे कोई बोझ नहीं पड़ सकता। एक पहलू इसका, आपकी तशरीफ आवरी से पहले यहां एक साबिक वजीर आजम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बात करने की जगह असेंबली है। मैं इजाफा करता हूं, वो ठीक कह रहे थे, बात करने की जगह स्पीकर साहब असेंबली है। लंदन की असेंबली नहीं है, बर्तानिया की असेंबली नहीं है, स्काइप नहीं है। बात करें ना पाकिस्तान में वापस आके, पाकिस्तान में रह के बात करें, लोगों को यकीन हो जाएगा पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। बाहर से बोलेंगे तो उससे ज्यादा बोलने वाले को भी लोगों ने मुस्तरद किया। जो भी बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा वो समझा जाएगा कि पाकिस्तान में लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह भी कहा गया जनाब, आप नहीं थे, कि जो हाउस चलाने की जिम्मेदारी है वो स्पीकर ने पूरी नहीं की और इल्जाम यह दिया गया कि यहां बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के बावजूद स्पीकर ने कुछ नहीं किया। मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, आप पहले स्पीकर हैं जिन्होंने अक्रॉस द बोर्ड लोगों को हाजिरी से सस्पेंड किया। आपने ऑफिशियली उसकी मजम्मत की, लेकिन कोई हौसला तो होना चाहिए हमें दर्श दे के कि कौम की बात करना चाहते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना मुल्क में बैठ सकते हैं, ना असेंबली में बैठ सकते हैं, और जो इखलाकी बरतरी की बात करते हैं, कम अज कम पार्लिमानी इखलाक ये है सारी दुनिया के अंदर कि अभी आपने जो टाइम अलॉट किया था मशवरे के बाद हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने, वो 19 घंटे 3 मिनट ऑपोजिशन का टाइम था। और बोलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर बोले, हम सुनेंगे, हुकूमत सुनना चाहती है। इस वक्त तक 27.5 घंटे ऑपोजिशन बोल चुकी है और तकरीबन 8 घंटे 30 मिनट्स के करीब, मैं अभी टाइम देख रहा था, वो फालतू बोले, यानी अपने टाइम से जायद बोले। बहुत अच्छी बात है, आप और बोलिए। ये बोलने की जगह है तो अपने सारे भागे हुए लीडरों को भी कहिए कि वो वापस आए। एक लीडर वो हैं जो साबिक वजीर खजाना थे, वो पाकिस्तान में सेनेटर बने, आज तक सामना नहीं किया, आज तक ओथ नहीं लिया, आज तक वापसी नहीं हुई। दूसरी बात कही गई, मैं वो भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, कहा गया कि ये गवर्नमेंट और इसकी टीम नालायक है।
میں لائق اور نالائق کی تھوڑی سی تقسیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا حق ہے۔ مثلاً ایک ایسا شخص جو 5 چیف جسٹسز سے لڑ پڑے، مثلاً ایک ایسے لیڈر صاحب جو 5 آرمی چیف سے لڑ پڑے، مثال کے طور پر ایک ایسے صاحب جو 3 بار اپنے آپ سے لڑ پڑے، اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں، ان کو لایا جائے، اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکیں، کبھی ان کو جدہ دیکھنا پڑے، کبھی اس کو لندن دیکھنا پڑے لیڈر صاحب کو۔ ایسے لیڈر صاحب جن سے سوال کیا جائے یا ان کے بھائی صاحب سے سوال کیا جائے، یا کہہ رہے تھے، بہت اچھا کہہ رہے تھے سابق وزیر اعظم صاحب کہ جناب آمدن کے ذرائع کے جواب دینے چاہیے۔ پاناما میں ججز تھک گئے پوچھ پوچھ کے، نیب والے تھک گئے پوچھ پوچھ کے، ہائی کورٹس تھک گئی پوچھ پوچھ کے، عدالتیں تھک گئی پوچھ پوچھ کے۔ بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو پتا ہوگا، بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پتا ہوگا، بچے کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا، ابا کہتے ہیں صاحبزادی کو پتا ہوگا، صاحبزادی کہتی ہیں لندن میں تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ کس اخلاقی برتری کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ پالیسیز کے اوپر باتیں کی گئی ہیں۔ جناب، پہلی پالیسی کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، آپ نے جو بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں اپنے وقت کی اپوزیشن کے خلاف لڑی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جناب اسپیکر آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ، میری کوئی تصحیح کرے اور ریکارڈ پہ اٹھ کے بات کرے میرے بعد کہ کسی جگہ ایسا بھی ہوا کہ احتساب کا ایک ادارہ بنے، گورنمنٹ اپنے گھریلو سینیٹر کو اس کا سربراہ بنائے، اپوزیشن اس طرح بیٹھنے والوں کی 17 لوگوں پہ مشتمل تھی، ان کا بھی سامنا نہ کر سکے اور اپنا عرصہ بھی نہ پورا کر سکے۔ واقعی بڑے لائق لوگ ہیں، جن کے سمدھی، بیٹے، بھتیجے، داماد، صاحبزادیاں، ان کے لیے ملک میں رہنا ممکن نہیں ہے، لائق بہت ہیں۔ اس کے مقابلے میں نالائق کون ہے؟ یہ تو وہ لائق ہیں جو یہاں سے لے کے گئے، داستانیں بھی اور دولتیں بھی۔ نالائق وہ ہے جس نے ایک جائیداد تھی بیچ کے پاکستان لے آیا۔ نالائق وہ ہے بہت کم ووٹیں ہونے کے باوجود بھی، مارجنل سی گورنمنٹ تھی لیکن 5 سال اس نے پورے کیے کے پی میں۔ نالائق وہ ہے جو کے پی کسی کو بھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا، اس کو 2/3 میجورٹی دی، وہ نالائق ہے۔ اب انہوں نے بہادر کی بھی گردان لگائی ہے، وہ کہتے ہیں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ شوشہ ہے، جب کچھ نہیں ملا بجٹ پہ کہنے کے لیے تو شوشہ چھوڑتے ہیں روزانہ ایک۔ دوسرا شوشہ یہ چھوڑتے ہیں 18ویں ترمیم میں آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ بھائی اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کے اندر کہ وہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک 2/3 میجورٹی کسی کے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس لیے میں یہ جو دونوں شوشے ہیں ان کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے۔ کہتے ہیں غلط بیانی نہ کرو، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام اقل ودل، دلیل کے ساتھ ہو تو قلیل بات بھی کافی ہوتی ہے۔ میں قلیل بات کرنے لگا ہوں جناب اسپیکر۔ اگر کوئی عدالت کو لکھ کے کہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا، لکھ کے کہے، زبانی نہیں، لکھ کے دے بھائی واپس نہ آئے، یہ بھی لکھ کے دے کوئی شخص اگر کہ اگر نہیں آیا تو میں اس کو لاؤں گا، نہ لا سکے تو اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے نظام عدل کے ساتھ، اس کی سیاسی اخلاقیات کے ساتھ، اس کی پارلیمانی روایات کے ساتھ، اس کی سیاسی جد و جہد کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات جو میں بہت ضروری ہے وہ کہنے والی، کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر اور غیرت والے ہیں۔ قلیل بات کرنا چاہتا ہوں،
1000 ہمارا بچہ مادر وطن کے لیے 1000 ہمارا بچہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلا. ناشتے پہ ایک امریکی صدر کے ٹیلی فون کے عوض کارگل شہداء کا خون ایک ناشتے پہ قربان کرنے والے کہیں ہم بہادر ہیں. اور وہ عمران خان جو اپوزیشن میں بھی کہتا تھا افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات ہے، جنگ نہیں ہے، اس کو کہا جائے ڈو مور ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹ کر کے وہ ٹویٹ میں جواب دیتا ہے نو مور. تو بہادر کون ہے؟ دوسری بات، جناب اسپیکر، مختصر بات آپ کی توجہ کے لیے. عمران خان سے پہلے آپ کے علاقے میں ہوئے، پڑوس میں ہوئے، میرے اجداد کی بھی وہ زمین ہے، 414 ڈرون حملے ہوئے. گن لیجئے، جواب دیجئے، اٹھیے، بتائیے غلط ہے. اپنی باری پہ 3.25 سال ہو گئے عمران کے اقتدار کو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاک سرزمین ڈرون حملوں سے محفوظ ہے. یہ بڑے لائق ہیں جی، بڑے بہادر ہیں. آج افغانستان کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی پہ بھی گفتگو ہوئی. میں صرف 2 جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم الائی ہیں امریکہ سمیت سارے بین الاقوامی منظر نامے میں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ممالک ہیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی جنگ کے فریق نہیں ہیں، ہم امن کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے بزدل آدمی ایسا کرے گا؟ اور دلیر کیا کریں گے کہ ناشتے پہ سرنڈر کر کے آ جائیں گے کارگل کو؟ دوسری بات جو بہت زور دے کر کہی گئی کہ جناب لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. ایک سوال ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر صاحب سے، 3 دن ہو گئے، 3 بار وہ سوال ہو چکا ہے. ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ کر رہا ہے، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. وہ کہتے ہیں 24 ارب کا بتا دیں، چپراسی، مالی، کلرک، ڈرائیور، بیٹا اس کے ذریعے سے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ جب لوگ سوال نہیں دیں گے جواب اس کا تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کا قانون کسی کے سامنے لمبا پڑ جائے، وہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے. عمران خان یہی کر رہا ہے. آخر میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت میں نہیں کہنا چاہتا بجٹ کے بارے میں. ایک نعرہ لگایا گیا بجٹ پہ بات کریں. آپ جے پی مورگن کی رپورٹ پڑھیں. وزیر خزانہ کی بات نہ سنیں فی الحال. وہ جب آئیں گے تو اپنی بات وہ خود کریں گے اس ایوان کے اندر وائنڈ اپ کے لیے. آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھیں. جے پی مورگن کہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، اس کی اکانومی اٹھ رہی ہے. صنعت کار کہتا ہے میری صنعت دن رات چل رہی ہے. لوگوں کے لیے گھر بنانے کے لیے پورے پاکستان میں جو دیہات کا آدمی ہے 3 سے 5 لاکھ اور 7 اور اس سے زیادہ جو شہر کا آدمی ہے اس کو گھر بنانے کے لیے پیسے. احساس پروگرام جو ایک لینڈ مارک ہے ایشیا کی تاریخ میں، اتنے پیسے گئے، کوئی اٹھ کے ایک سوال کرنے والا نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور باقی لوگ جب ڈینگی پہ بھی ڈینگی کا مچھر مارنے کے لیے سپرے مشین خریدتے تھے، 2 بھائیوں کی اس کے اوپر تصویر ہوتی تھی. منظر بدل گیا، زمانہ بدل گیا، نظام بدل گیا. عادتیں بدلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے بھی سنجیدہ تھی، آج بھی سنجیدہ ہے. آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی میں شریک نہیں ہوتے. پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا، اسپیکر آفس کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا تھا. جو پارلیمنٹری کمیٹی لا ریفارمز دیکھ رہی تھی اور الیکٹرل ریفارمز دیکھ رہی تھی اس میں وہ نہیں بیٹھے.
جب بیٹھے ایک پارٹی نے کہا، ان کے نمائندہ صاحب نے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی نے کوئی ترمیم نہیں دی. اب کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے تو پھر یہاں آؤ. کوئی آل پارٹیز کانفرنس قانون سازی نہیں کر سکتی. کوئی پارلیمنٹ کے علاوہ کسی جگہ کوئی ادارہ قانون سازی نہیں کرنا چاہتا. میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جناب اسپیکر کہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے نہ ٹریبونل ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے. 218(3) کہتا ہے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے گا. اور ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں، جو پہلے جیتے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا، جو بعد میں خاتون جیتی یہاں تشریف فرمائے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا. تو کیا ہم تبدیل کرنے کے لیے وہ نظام کہ 1973 کے بعد کسی الیکشن کو نہیں مانا گیا قانون سازی نہ کریں؟ اور کیا مجھے بتائیں ای وی ایم کے علاوہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ بھارت جیسے ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اس میں الیکشن قبول کیا جاتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ وہ لوگ یہاں سے جو کما کے بھاگے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کما کے پاکستان کو بھیجتے ہیں بیرون ملک، پاکستان سے جو پیسہ جتنا بھی ساری دنیا سے آ رہا ہے اس سے زیادہ وہ بیچتے ہیں ہر سال، کہتے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملنا چاہیے. کہتے کیا ہیں ساتھ؟ کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو پاکستان کے مسائل کا علم نہیں ہے. یقیناً ان کا اشارہ نواز شریف صاحب اور ان کی باغی ہوئی ٹیم کی طرف ہے، ان کو بھی سرنڈر کرنا پڑے گا. بجٹ انشاءاللہ اس ہاؤس سے بھی منظور ہوگا، پنجاب میں بھی منظور ہوگا، اکثریت کے ساتھ منظور ہوگا. پاکستان پائندہ